ہے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر، رسول اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وآتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو فلہم اجرہم، ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ خوف اور غم یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ غم جو ہوتا ہے انسان کو گزرے ہوئے حادثات پر ہوتا ہے، اور خوف سامنے آنے والے پیش آمدہ مسائل پر لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ مثلا آدمی ایک مصیبت سے جھلس چکا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، گھر جل چکا ہے، یا کوئی ایسے حادثہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ غم میں رہتا ہے، اضملالی کیفیت رہتی ہے، وہ ہمیشہ سوچ میں، صدمہ میں پڑا رہتا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگ چکی ہے، اب مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پریشانی ہے، یا بیماری سے جھلس رہا ہے، میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، کیا ہوگا؟ تو اس کو کہتے ہیں غم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ اور دوسری چیز ہے خوف۔ اس راستے سے جائیں گے تو سامنے میں شیر بیٹھا ہوا، وہ ہم پر حملہ کر دے گا، فلاں راستے میں فلاں طرح کی ایذا دینے والی چیز ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، فلاں جگہ سانپ نظر آ رہا، اگر ادھر سے گزریں گے تو وہ ڈس لے گا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، نماز قائم کیے اور مالوں کا زکوٰۃ نکال دیے، تو ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، نہ اس کو کوئی غم ہوگا اور نہ اسے کسی طرح کا خوف ہوگا۔ یعنی جس وقت ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتا ہے، اس وقت وہ فرشتہ جو روح نکالنے کے لیے آتا ان کو کہتا ہے کہ تمہارے بچے تنگ دست نہیں ہوں گے، تم جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو یا گھریلو پریوار کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس پر تم غم مت کرو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری دی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بہتر بدلہ عطا کریں گے، اللہ تم کو اچھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہی فرشتہ آگے کے لیے بشارت دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے ایسی جنت کا جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تو پیچھے کا بھی غم مت کیجیے اور آگے کا بھی غم مت کیجیے۔ ایسا نہیں کہ قبر میں جائیں گے تو آپ پر سانپ مسلط کر دیا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو آپ کے لیے آگ جلا دی جائے گی، قبر میں جائیں گے تو قبر کا عذاب آپ پر مسلط کر دیا جائے گا، یا قبر کے حساب و کتاب سے جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اس دن ہم منکروں، مشرکوں اور کافروں کی صورت میں یا ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور میدان محشر میں جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی پریشان ہوگا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، اتنی آسانی کا معاملہ فرمائیں گے کہ قیامت کی پوری 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، ان کو ایسا لگے گا کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے بس ایسے ہی گزر گیا۔ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے سمجھیے، ایک آدمی کی 60 سال کی زندگی گزر گئی، بڑی عیش و آرام سے گزری، کبھی کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ہر چیز کی فراوانی تھی، آرام تھا، عیش تھا، کسی چیز کی کمی محسوس انہیں نہیں ہوئی، انہیں پریشانی کبھی چھوا ہی نہیں۔ وہ 60 سال کی ان کی جو زندگی گزر گئی، اس کو گزرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک دن اگر کسی انسان کو مصیبت کے گھر میں ڈال دیا جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ پریشانی کے بیڈ پر اسے سلا دیا جائے، سانس اٹک اٹک کے چل رہی ہو، پورے جسم میں درد ہو، بخار 100 کے پار ہو، ہر اعتبار سے پریشانی میں اس طرح سے وہ جھلس چکا ہے کہ ایک ایک لمحہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے 5 سال کا گزر رہا ہے۔ یہ مصیبت کی گھڑی جب ہوتی ہے تو وہ آسانی سے نہیں گزرتی۔ ایک ہوتا آپ اسٹیشن پہ گئے، گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کھل گئی،
اور ایک ہوتا ہے آپ گاڑی پر گئے، پتا چلا کہ وہ گاڑی 2 منٹ پہلے یہاں سے کھل گئی ہے اور اس کے بعد 4 گھنٹہ میں گاڑی آئے گی، اور آپ بیٹھ کر کے وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ انتظار کی گھڑی جو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے کتنی شدید ہوتی ہے، کتنی پریشانی سے گزرتی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور نماز کی پابندی کرتے رہے، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے رہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ پیچھے کا اسے غم ہوگا اور نہ آگے کے لیے کوئی خوف ہوگا جہنم میں جانے کا۔ اللہ